اللهم السلام صل علیکم على ورحمۃ سيدنا اللہ وبرکاتہ۔ وشفيعنا ومولانا محمد آپ تمام سے گزارش کی وعلى جاتی ہے آل سيدنا فیضان وشفيعنا سعادت چینل کو ومولانا سبسکرائب محمد کرنا نہ بھولیں۔ وبارك وسلم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بزرگان محترم، عزیزان ملت، اللہ جل جلالہ و والہ نے ہم سب پر یہ فضل فرمایا، یہ کرم فرمایا کہ رب ذوالجلال نے عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اس پر ہم جتنا بھی شکر اللہ کا کریں کم ہے۔ جیسے ہم دنیا کی نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال میں کوئی اضافہ ہو جائے، تجارت میں کوئی نفع ہو جائے، کاروبار بڑھ جائے، یا کوئی اور چیز گھر میں ہمارے آ جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ میرے گھر میں جو چیز نہیں تھی وہ آ گئی، میرے کاروبار میں نقصان تھا نفع ہو گیا، میرا تجارت بڑھ گیا۔ اس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ بھی نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت دین کے اعتبار سے، دین کے احکام کی اللہ کا بندوں کو توفیق دینا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے نماز کی توفیق دی، نعمت ہے۔ ہم روزہ نہیں رکھتے تھے، اللہ نے روزے کی توفیق دی، نعمت ہے۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے توفیق دی، یہ بھی نعمت ہے۔ ہم ذکر نہیں کرتے تھے، اللہ نے توفیق دی، یہ بھی نعمت ہے۔ ہم صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ ہم ایک دوسرے سے دشمنی کرتے تھے، لیکن اللہ نے توفیق دی محبت کرنے کی اور آپس میں مل جل کر رہنے کی، یہ بھی نعمت ہے۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں، اس نعمتوں کو ہم نعمت نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے ان چیزوں کی ہمارے نزدیک قدر نہیں، ہمارے نزدیک عظمت نہیں ہے، ہمارے نزدیک اس کا کوئی احساس نہیں۔ حقیقت میں یہی نعمت ہے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جو ظاہر میں دنیا میں ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وہ فائدے بیان کیے ہیں، اتنے فائدے بیان کیے ہیں کہ آدمی جب ان فائدوں کو اللہ رب العزت ہر نعمت کا بدلہ دے گا تو اس وقت میں یہ تمنا کرے گا دنیا میں دنیا کی کوئی نعمت نہ ملی ہوتی، یا ہمیں اس کا کوئی بدلہ دنیا میں نہ دیا گیا ہوتا تو کتنا اچھا کہ آخرت میں اللہ نے ہمیں یہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے ایمان والوں کے لیے خصوصی طور پر۔ تو اس انعام والے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند باتوں کا حکم فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ مومن کا رزق کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے رزق بڑھتا ہے، آخرت کے اعتبار سے ثواب بڑھتا ہے۔ نیکیوں کا موسم ہے، سیزن ہے۔ جیسے کاروبار کا سیزن ہوتا ہے تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس سیزن کے اندر میں جتنا ہو سکے نفع کمانا ہے نفع کما لوں، لمحہ برابر بھی اس کی کیا نہ ہو، ضائع نہ ہو۔ اس بات کی فکر میں، اس بات کی کوشش میں بندہ رہتا ہے اور اس سیزن سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسا ہی مومن بندہ اور مومن بندی جو اللہ سے، اللہ کے احکام سے محبت رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی اس بات کی فکر اور کوشش کرتے ہیں جو نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کی عطا فرمائی ہے، اس نعمت سے ہم اتنا فائدہ اٹھائیں
اتنا فائدہ اٹھائیں کہ اس میں سے تھوڑا بھی ہمارا وقت ضائع نہ ہو، تھوڑا بھی ہمارا لمحہ ضائع نہ ہو، اس بات کی فکر میں رہتے ہیں ایمان والے بندے۔ دوسری بات ارشاد فرمائیں، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ۔ غمخواری کا مہینہ، غمخواری کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی مصیبت میں ہے، ایک آدمی پریشان میں ہے، تو اس کی مصیبت کو معلوم کرنا، اس کی پریشانی کو معلوم کرنا، اگر ہمارے اندر طاقت ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، تو مال کے ذریعے سے یا اس کی ہمت کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے اسے دلجوئی کرنا، اس کو ہمت دلانا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، صرف دو بول دے تو اس کا غم دور ہو جائے۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے رمضان اس بات کا پوری امت کو ایک پیغام دیتا ہے کہ دیکھو یہ صرف رمضان کے حد تک غمخواری نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کے ساتھ زندگی گزار، ہمدردی کے ساتھ زندگی گزار۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کچھ امت مسلمہ میں ایک طبقہ وہ ہے جو مالی اعتبار سے کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ گھر کے اندر آدمی ہوتا تھا جو ہمارے ساتھ کل تک اٹھتا چلتا پھرتا تھا، لیکن اچانک اس کا انتقال ہو گیا، اب اس گھر کے اندر کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی محنت کرنے والا نہیں ہے، تو ایسے گھر کی ہم نگرانی کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان کی جو دعائیں مدد کرنے پر ملتی ہیں وہ دعائیں دل سے نکلتی ہیں، جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے۔ جو پیسے دے کر میرے لیے دعا کرو اس طرح بولنے سے، جو ایسی مدد کرنا جن کو سخت ضرورت ہے، سخت مجبور ہے، تو ان کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود ان کے زبان سے دعا نکل جاتی ہے، خود ان کے دل سے دعا نکل جاتی ہے۔ پہلے ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں ایسے کون لوگ ہیں، ایسے کتنے میرے بھائی ہیں، اس کے بعد اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے محلے کے دیگر افراد میں دیکھیں۔ ہم غریب اس کو کہتے ہیں جو آ کر ہاتھ بڑھائے، جو سوال کرے اس کو ہم غریب کہتے ہیں۔ وہ غریب نہیں ہے، وہ پیشاور مزدور ہے، ان کا پیشہ ہے، جیسے ہم دکان کا پیشہ ہے، مکان کا پیشہ ہے، ہر چیز کے کاروبار کا پیشہ ہے، یہ ان لوگوں کا بھی پیشہ ہے۔ ہم ان کے دینے پر خوش ہو جاتے ہیں کہ ایک فقیر نے مجھ سے سوال کیا، میں نے 100 کی نوٹ دے دی۔ نہیں میرے دوستو، وہ تو پیشاور کو دیا تم نے، ہمارا تو حق یہ ہے کہ ہم جان کر پہچان کر جو مجبور ہے ان کو دیں۔ کبھی کبھی ایسے لوگ ہیں جو سوال نہیں کرتے لیکن اندر سے بہت بڑے رنجیدہ ہوتا ہے، بہت غم ہوتا ہے، بہت مجبور ہوتے ہیں، ذکر بھی کسی سے نہیں کر سکتے، بتا بھی نہیں سکتے، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے لا يسألون الناس الحافا تعرفهم بسیماہم۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گڑ گڑا کر مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو ہم کیسے پہچانیں؟ قرآن ہمیں راہ بتاتا ہے، رہبری کرتا ہے، ان کے پیشانیوں کو دیکھو، ان کے پیشانیوں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں
اس کا گھر اتنا اچھا ہے، اس کی گاڑی اتنی اچھی ہے، اس کا دکان اتنا اچھا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے سب کچھ اچھا ہوتے ہوئے بھی اندر سے کھوکھلا رہتا ہے، انسان مجبور رہتا ہے۔ گھر تو بیچ نہیں سکتا، دکان تو بند نہیں کر سکتا، اور گاڑی سواری تو بیچ نہیں سکتا، ضرورت کی چیز ہے، لیکن مجبور ہوتا ہے اندر سے۔ ہم سمجھتے ہیں اس کو دینے کے بجائے جو سوال کرنے والا ہوتا ہے اس کو دینا افضل ہے، اس کو بہتر ہے۔ شریعت ہمیں بتاتی ہے اس بات کی کہ نہیں، یہ مجبور ہے، اس کو دو۔ ٹاٹ باٹ کا ہونا یہ ضروری نہیں کہ آدمی پورے اعتبار سے کیا ہو، خوشحال ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ٹھاٹ باٹ اس لیے رہتا ہے کہ تاکہ لوگوں کے سامنے اس بات کا احساس نہ ہو کہ میں مجبور ہوں، میں غریب ہوں، میں تنگ دست ہوں۔ یہ پہچاننا یہ امت کے لیے ضروری ہے۔ مومن جو حقیقت میں صحیح اعتبار سے اپنے اعمال کی قبولیت اور اللہ کی رضا چاہتا ہے تو ڈھونڈ کر ایسی چیزوں کو تلاش کرتا ہے۔ اگر اتنا ہم نہ کر سکیں تو کچھ گھروں میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں تو لیکن مزدوری ان کو اتنی ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کا صحیح گزارا نہیں کر سکتے۔ بچوں کو اچھا کھلانا چاہتے ہیں، جیسے پڑوس کے محلے کے گھر والے اپنے اپنے بچوں کو اچھا کھلاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، اچھی افطاریاں ان کے گھروں میں جاتی ہے، حلیم جاتی ہے، حریص جاتی ہے، اور دیگر فوڈز ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو مزدور آدمی یہ چاہتا ہے کہ جس طرح ان کے گھروں میں یہ چیزیں جاتی ہیں، میں تو اتنی محنت کرتا ہوں کہ مجھے اتنا پیسہ نہیں ملتا، میں اپنے بچوں کو یہ چیزیں کھلاؤں۔ تو ایسی صورت میں وہ لوگ، جب ہم ایسی دکانیں رکھتے ہیں، کوئی اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی کہ ہم کپڑے کا کاروبار ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہمیں ہوٹل ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم فروٹس کا کاروبار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جب آئیں تو ان کو دیکھ کر جو ہم بھاؤ پیش کرتے ہیں تھوڑا کم کر دیں۔ یہ غمخواری ہے میرے دوستو، یہ ہمدردی ہے۔ ہم آنے والے کو مجبور نہیں بلکہ ضرورت سمجھ کر اتنا اس کے اوپر زور ڈالتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں اس کے جیب سے پورا پیسہ نکالتے ہیں، بعد میں یہ آئے نہ آئے اس سے ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے، پہلی فرصت میں ہمیں پورا مال اس کا حاصل ہو جائے، اس کوشش میں رہتے ہیں۔ حالانکہ تجارت کے اصول میں ہے کہ بندوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ ہم دنیا میں بنائے کس لیے گئے؟ دوسروں کے لیے بنائے گئے، اپنے لیے نہیں میرے دوست۔ ساری کائنات پر نظر ڈالو، آسمان سے بارش برستی ہے لیکن آسمان پانی نہیں پیتا، دریا پانی سموتی ہے لیکن دریا پانی نہیں پیتا، درخت پھل دیتا ہے لیکن درخت خود اپنا پھل نہیں کھاتا۔ ہر چیز پر غور کرو، یہ ساری چیزیں دوسروں کے لیے، زمین دوسروں کے لیے یعنی انسان کے لیے، مخلوقات کے لیے، آسمان انسان کے لیے، مخلوقات کے لیے، درخت انسان کے لیے، مخلوقات کے لیے۔ اب والدین بھی جو محنت کرتے ہیں اپنے لیے نہیں، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ بھی دوسرے ہی میرے دوست۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں تو یہ ہمارے مال پر ایسے ہڑپ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کو دوسروں کی خدمت کرنا
مطلب دوسروں کا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے، پوری مخلوق، چاہے چرندے پرندے درندے انسان دریا کی مچھلیاں، سب کون کیا ہیں؟ اللہ کا گھرانہ ہے، اللہ کے گھر والے، عیال اللہ، اللہ کا کنبہ۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو بہت پسند فرماتا ہے۔ تو ہم کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، چیزیں عطا فرمائی ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دیں۔ ایک واقعہ یاد آیا پڑوس ملک کا، ایک آدمی دکاندار کے پاس گیا کیلے وغیرہ خریدنے کے لیے، پھل پھلاری خریدنے کے لیے گیا، اور دکاندار سے اس کا بھاؤ پوچھا کہ کیا بھاؤ میں کیلے بیچ رہے ہو، کیا بھاؤ میں سیب بیچ رہے ہو؟ دکاندار نے کہا ایک ڈزن کیلے 12 درہم یا 12 روپے، مثال کے طور پر، اب تو 12 کا عدد ہی نہیں ہے، کتابوں میں جو لکھا گیا ہے وہ نقل کیا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا 12 درہم، سیب 10 درہم میں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ بھاؤ دونوں کے درمیان چل ہی رہا تھا، اتنے میں ایک عورت برقعے والی آئی، اس نے پوچھا کیلے کیا بھاؤ میں دے رہے ہو؟ تو جو دکاندار ہے وہ کہتا ہے میں 4 درہم میں دیتا ہوں، 4 درہم میں دے رہا ہوں، سیب 2 درہم میں آپ لے لو، یہ 4 درہم میں آپ لے لو۔ جو بازو گاہک کھڑا تھا وہ دکاندار کو بڑے غصے سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا، ابھی تو مجھ سے کہا 12 درہم اور 10 درہم، اب اس عورت سے کہہ رہا ہے کہ 4 درہم اور 2 درہم، آخر ماجرا کیا ہے، کیا قصہ ہے؟ تو وہ عورت 4 درہم نکالی اور 2 درہم کے سیب 4 درہم کے کیلے لے کر نکل لے۔ تو اس وقت میں اس گاہک سے دکاندار نے کہا میں آپ سے جو قیمت بتایا ہوں وہ بالکل صحیح قیمت بتایا، پھر میرے سے جو قیمت تم بتایا لیکن قیمت اس کو دوسری قیمت پر تم نے اپنا مال دیا، وہ کیا؟ تو اس وقت میں دکاندار نے کہا یہ ایک عورت بیوہ ماں صاحب ہے، 4 بچے اس کے یتیم ہیں، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، حال ہی میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن خوددار ہے، کبھی اس نے آ کر ہاتھ آگے نہیں کیا، یہ گھروں میں کام کرتی ہے، اس کو جو پیسہ ملتا ہے اس سے اپنے بچوں کا گزارا کرتی ہے، میں نے بہت مدد کرنے کی کوشش کی پیسوں کے ذریعے مال کے ذریعے، لیکن اس پر وہ آمادہ نہیں ہوئی، اس پر وہ تیار نہیں ہوئی، وہ کہتی ہے میں ہر چیز بھی خریدوں گی تو پیسوں سے خریدوں۔ تو اس وقت میں اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب یہ میرے دکان کے پاس آئے گی تو میں اوروں کو جو قیمت پر دیتا ہوں میں اس عورت کو اس قیمت پر نہیں دوں گا، کچھ کم دوں گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہے، امریکہ کے اندر ایک آدمی ملازمت کر رہا تھا، درمیان دوران ملازمت کینسر کا مرض آ گیا، کینسر کا مرض، بیماری بڑی خطرناک بیماری، اتنے بڑے ملک کے اندر جب علاج کرنے کے لیے ہسپتال گیا اور جہاں ہر اعتبار سے ڈاکٹر موجود ہیں علاج کرنے کے لیے، لیکن صاف کہہ دیے ڈاکٹر کی یہ علاج مکمل نہیں ہوتا، اب یہ بیماری تمہارے ساتھ ہمیشہ رہی ہے۔ مایوس ہو کر وہ اس ملک باہر ملک کو چھوڑ کر اپنے وطن آ گئے۔ جیسے ہی وطن آیا تو وطن آنے کے بعد گھر کی ضرورت کے لیے دکان گیا، شاید گوشت لینے گیا اپنے دکان گھر کے ضرورت کے لیے، تو وہاں قریب میں ایک عورت کھڑی گوشت والے سے کہہ رہی تھی کہ مجھے گوشت تھوڑے پیسوں میں دے دو، وہ کہہ رہا تھا نہیں اتنی قیمت میں ہرگز نہیں دوں گا،
آپ پوری قیمت لائیں تبھی میں آپ کو گوشت دیتا ہوں۔ یہ سامنے جو امریکہ کا آدمی تھا کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا دیکھا تو اس دکان کے مالک سے کہا، گوشت والے سے، بھائی جب بھی یہ عورت تم سے گوشت لینے کے لیے آئے تو تم جتنا وہ مانگے اس کو تم دے دیا کرو، پیسے ان سے لے لیا کرو، اس سے نہ مانگے۔ بات آئی چلے گئی، اور اس طرح وہ آدمی برابر اس گھرانے کو گوشت پہنچاتا رہا، برابر پہنچاتا رہا۔ اب اس کے علاج کے لیے ٹیسٹ کرانے کی نوبت آئی۔ نوبت جب آئی تو ٹیسٹ کرانے کے لیے جب اسپتال گیا تو رپورٹ نیل تھا، خالی تھا، یعنی کچھ بھی نہیں، بیماری ختم ہو گئی۔ کینسر کا جو اتنا بڑا مرض تھا اس کو اللہ نے دور کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اس غریب بیچاری کی دعا کی وجہ سے، اس مجبور بیوہ کی دعا کی وجہ سے۔ جو آج دکاندار اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ ہم کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا، 1-2 روپے کم کرنے سے ہمارے رزق میں کوئی کمی نہیں ہوتی میرے دوستو۔ وہ جو دکاندار جو پھل بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے جب بھی یہ عورت میرے پاس دکان سے مال خرید کر جاتی ہے تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مال میں اتنی بکری فرماتے ہیں، اتنی بکری فرماتے ہیں میں پوچھ نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ۔ میں نے حدیث شریف پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمهم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، ظلم کرنے والوں پر سے رحم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ لیتا ہے۔ آج ہم کیا رونا روتے ہیں، میں اتنا کاروبار کے لیے اتنے لاکھ روپے لگا دیے، اتنا لگا دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، سجایا، سب کچھ کیا، 2 دن چلا اس کے بعد ختم۔ لوگ چاہتے ہیں ایک دن میں ہم کیا ہو جائیں، افغانی بن جائیں، ایک دن میں ہم کیا ہو جائیں، بڑے بڑے مالدار بن جائیں۔ نہیں میرے دوستو، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، محنت کرنے پڑتے ہیں۔ ظلم سے کوئی آدمی ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کی ہرگز ترقی نہیں ہوتی۔ نفع کماؤ، تجارت نفع ہی کو کہتے ہیں، لیکن ساتھ میں نقصان بھی ہوتا ہے، نقصان کو بھی برداشت کرنا۔ آج جتنے دوسرے مذاہب کے لوگ اللہ نے ان کو ترقی دے رہا ہے، یاد رکھے روزی اللہ سب کو دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جو فرما بردار ہے انہیں کو روزی ملتی ہے، جو نافرمان ہے ان کو روزی نہیں ملتی، جو مشرک ہے ان کو روزی نہیں ملتی، صرف ایمان والوں کو اللہ روزی دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ سمجھیں، مخلوق اللہ کی سب ہے، ایمان والا بھی اللہ کا بندہ ہے اور جو شرک کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن وہ شرک کر رہا ہے وہ اس کا کام ہے، ایمان والا ایمان کا کام کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی چیز آسمان سے اتارتے ہیں سب کو برابر اتارتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے روزی کو ساروں کے درمیان تقسیم کر دیا، لیکن وہ لوگ ترقی پہ، اس کی ترقی کے وجوہات کیا ہے معلوم ہے؟ اس کی ترقی کے وجوہات یہ ہیں وہ اپنے گاہک سے نرمی سے پیش آتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ جو ان کے پاس خریدنے والا آتا ہے خریدنے والے کو جھٹکارتے رہتے، بے ادبی نہیں کرتے، لینا ہے تو لو نہیں تو جاؤ، ایسا نہیں بولتے۔ ایک سے نہیں، جو چیز ان کو پسند آتی ہے اس پر ڈھیر سا مال ان کے سامنے رکھ دیتے، خالی نہ جائیں ہمارے دکان سے، اس طرح وہ کاروبار کرتے ہیں۔ دوسری بات، اور سب سے کم پرائز رکھتے ہیں، قیمت اتنی نہیں رکھتے جتنا صرف مالدار ہی خریدے، بلکہ قیمت اتنی رکھتے ہیں غریب سے غریب آدمی بھی آ کر خریدے، ہمارے دکان کو آئے غریب سا بن کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزی دے رہا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے۔ یہاں نہیں
ایک شہر میں ان کا مال ہوتا ہے تو دوسرے شہر میں بھی مال کھولتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ اپنے ماں باپ کے جس دکان میں ہم محنت کرتے ہیں اس پر پیڑھیاں چلتے ہیں، کتنے پیڑھیوں پہ پیڑھیاں، آج بیٹا، کل پوترا، پرسوں اور پوترا، پرسوں اسی ایک دکان میں گھستے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ کیوں بول رہا ہوں؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر تجارت کے اصول نہیں، شریعت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ اب جو میں آپ حضرات کے سامنے یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ہمیں روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور برکت اللہ تبارک و تعالی دے۔ جب تک ہم اپنے دوسروں کا خیال نہیں رکھتے اللہ ہمارا خیال نہیں رکھتا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہم زمین والوں کو تنگ کرتے ہیں تو آسمان والے سے ہم یہ امید لگاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کریں، آسانیاں بنا دیں، وہ ہمارے لیے آسانیاں کھول دیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو۔ تو ہمارے اخلاق صحیح نہیں رہتے، اپنے اخلاق بنائیں۔ گاہک جو ضرورت والا، آج تو معاملہ ایسا ہو گیا موبائل کی وجہ سے، خریدنے والا آیا ہے دکان پر، یہ موبائل میں لگا ہوا ہے، لینا ہے تو لے کے تو جا۔ کیوں آیا بیچنے کے لیے؟ یہ ہماری روزیوں کے بند ہونے کے اسباب ہیں میرے دوستوں۔ دوسری بات، اخلاق ہم اپنے صحیح کریں۔ اخلاق صحیح کرنے کے متعلق بات آئی، جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ عطا فرماتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، تو دینے کے بعد جب مال آ جاتا ہے تو اس کا ایک نشہ آ جاتا ہے۔ نشہ ایسے آتا ہے، نہ سامنے والا چاہے وہ اپنے سے بڑا ہو، چاہے وہ اپنے سے چھوٹا ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے ولی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نظر نہیں آتا، صرف اپنے ایک مال کا نشہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس نشے کی وجہ سے پورا تہس نہس کر دیتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ۔ بہلول دانا، بہلول رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، یہ ہارون رشید خلیفہ کے زمانے کے بزرگ۔ بڑے بڑے لوگ ان سے آ کر دعائیں لیتے تھے اور ان سے آ کر کہتے تھے کہ میں کیسے کماؤں، کیسے کھاؤں، تو وہ مشورہ دیتے تھے۔ ایک آدمی آیا، تاجر، تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا، حضرت سے آ کر کہا میں کاروبار کرتا ہوں تو میرا کاروبار نہیں چلتا، آپ بتاؤ کہ میرے لیے کون سا کاروبار کرنا اچھا ہے، آپ کہو میں وہی کاروبار کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جہاں کہیں بھی تمہیں کالا کپڑا مل جائے اس کو لے لو۔ انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے۔ اب پورے شہر میں جہاں کہیں بھی کالا کپڑا تھا وہ سارا کا سارا اپنے مال سے خریدنے لگا، پورا کالا خرید کر اپنے دکان پر لے آیا۔ چند دنوں کے بعد شہر کا بہت بڑا رئیس آدمی دنیا سے ختم ہو گیا۔ اس سے جو محبت کرنے والے لوگ تھے وہ کالا کپڑے کو چاہتے تھے کہ اس کے سوٹ میں ہم کالا کپڑا پہنیں۔ اب کہیں شہر میں نہیں تھا، اس لیے کہ جہاں کہیں بھی تھا یہ خرید کر لایا ہوا ہے، کہیں اور نہیں مل رہا ہے، صرف اسی کے پاس ہے۔ تو سب آ رہے اسی سے کالا کپڑا خرید کر لے جا رہے ہیں، ہر ایک آ رہا ہے، یہاں تک کہ پورا مال ختم ہو گیا، آنے واحد میں بہت بڑا لکھپتی بن گیا۔ لیکن دیکھیں اخلاق، جب مال آتا ہے تو آدمی کیسے ہوتا ہے، اس کے تیور کیسے بدل جاتے ہیں، اس کا نشہ کیسے آتا ہے، اور یہ چیز اللہ کو کیسے ناپسند ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ راستے سے آ رہے تھے، یہ سواری پر، گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے
ان کے سامنے سے گزرا اور کہا اے بڑے میاں، پہلے حضرت، بعد میں کیا ہے؟ اے بڑے میاں، تم نے جو رائے دی تھی، جو مشورہ دیا تھا، اس رائے اس مشورے کے مطابق میں نے مال خریدا تھا، بہت نفع ہوا، اب میں کیا خریدوں بتاؤ بڑے میاں۔ یہ بدتمیزی سے پیش آیا، سواری پر سے بھی نہیں اترا، حالانکہ حق تو یہ تھا کہ آپ کی دعا کی برکت سے، آپ کی اس سے اللہ نے مجھے اتنا نفع دیا، آپ کا بہت بڑا احسان ہے، میری طرف سے آپ یہ ہدیہ لے لو، میری طرف سے آپ یہ لے لو، اس طرح۔ ہاں، آج بھی بہت سے لوگ ہم سے بھی دعاؤں کی درخواستیں کرتے ہیں، لیکن جب دعا کامیاب ہو جاتی ہے تو پیچھے ہمارے ہی خلاف چھرا گھونپتے ہیں، پیچھے ہمارے ہی خلاف چھرا گھونپتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں چلتا جس دعا سے تم کامیاب ہوئے ہو، اسی ان کے پاس وہ دعا بھی ہے جو تم ناکام بھی ہو سکتے ہو، برباد بھی ہو سکتے ہو، اور خراب بھی ہو سکتے ہو، اور بے عزت بھی ہو سکتے ہو۔ تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فوراً کہا کہ اب تم تربوز کا مال خریدو، جہاں کہیں بھی تربوز ہوتا ہے وہ خریدو۔ چنانچہ جہاں کہیں بھی تربوز تھا وہ خریدنے لگا، مال تو بہت تھا اس کے پاس، اب پورا مال، پورا سرمایہ اس پہ لگا دیا، اب گولڈن پہ گولڈن بڑھ گئے مال سے۔ لیکن چند دن گزرے ہی کہ نہیں کہ وہ پورا جو تربوز کچا مال ہوتا ہے وہ پورا سڑ گیا۔ آنے واحد میں وہ روڈ پر آ گیا، جیسے ہی روڈ پر آیا، چلتے ہوئے آیا حضرت کے پاس، آ کر کہنے لگا کہ اے حضرت، آپ نے یہ کیا مشورہ دیا کہ میں پورا روڈ پر آ گیا، برباد ہو گیا؟ تو اس وقت میں کہا یہ تیری بے ادبی، بدتمیزی، گستاخی کا نتیجہ ہے، یہ تیری بے ادبی، بدتمیزی، گستاخی کا نتیجہ ہے۔ جب تیرے پاس اچھے اخلاق تھے، آداب تھے، تو اس سے تو نے نفع کمایا، جب تو نیچے اترا تو اللہ نے تجھے پورے نیچے اتارا۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ اپنے لوگوں کو دیکھیں، اور یہ جتنے غریب لوگ ہیں، یہ ایسا نہیں کہ غریب ہیں، اللہ سے ان کو کوئی دشمنی ہے جس کی وجہ سے ان کو غریب بنایا ہے، اللہ سے ہمیں کوئی محبت ہے اس وجہ سے اللہ نے ہمیں مالدار بنایا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ حکیم ہے، بڑی حکمت والے ہیں، کس کو کیا دینا ہے، کس کو کب دینا ہے، کس کو ترقی دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ لیکن میرے دوستو، اسی لیے کوئی فقیر آتا ہے تو ہم ان کو دھتکارے نہیں، ان کو ڈھکیلے نہیں، لیکن بعض لوگ پیشور ہوتے ہیں، آ کر گود میں پڑ جاتے ہیں، آ کر کیا پڑ جاتے ہیں، گود میں گر جاتے ہیں، تو تبھی سمجھ لینا کہ یہ کیا ہے، مجبور نہیں ہے، یہ مجبور نہیں ہے، ہم کو مجبور کر رہا ہے۔ ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا، ہر ایک کو دے میرے دوستو، چاہے وہ محتاج نظر آتا ہو یا نہ۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں تھوڑا سا اچھا نظر آ گیا، ہاں کل تک یہ کیا تھا، غریب تھا، آج اچھا ہو گیا، اب اس کو دینے کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں میرے دوستو، یہ سوچ غلط ہے۔ ایک ہی حالت ہمیشہ کسی کی نہیں رہتی، جس کو ہم دیتے ہیں دیتے رہیں، اللہ ہمیں دے گا۔ جب ہم اپنا ہاتھ بند کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنا ہاتھ کھولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو ہم مال اس لیے دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کا خیال کرتا ہے، وہ دوسروں کا لحاظ رکھتا ہے، تبھی ہم اس کے لیے دروازے کھولتے ہیں۔ اگر وہ دوسروں کا خیال کرنا بند کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کے اندر وہ دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان وہ ہے جب تک دوسروں کی ہمدردی نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قرآن مجید کی آیت شریفہ پڑھ کر سنا،
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے ہرگز آدمی نیکی کو نہیں پا سکتا جب تک جو چیز تمہیں پسند ہے اس کو تم اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دو۔ جو چیز تمہیں پسند ہے اس کو اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دو، تب تک تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ آیت اتری، ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آئے، مدینے کے قریب ان کا باغ تھا جس میں پھل بھی تھے، پھول بھی تھے اور پانی کا کنواں بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باغ بہت پسند تھا۔ وہ دوڑے دوڑے آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے قرآن مجید کی یہ آیت سنی اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نیکی پاؤں، میں نیکی حاصل کروں، اس لیے یہ جو باغ ہے میں مدینے کے فقراء کے لیے، ان کے مہاجرین کے لیے، غریبوں کے لیے یہ وقف کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا عمل بہت اچھا ہے، بہت خوب ہے، تمہارا عمل مجھے بہت پسند آیا، لیکن میری خواہش ہے، میری تمنا ہے تم اس باغ کو اوروں کے بجائے اپنے رشتہ داروں میں پیش کرو۔ ہم رشتہ داروں کو قریب نہیں کرتے میرے دوستوں، رشتہ داروں کو اس لیے قریب نہیں کرتے کہ اس کی ایک بات ہم کو کیا ہے غلط لگی، اس وجہ سے ہم سالوں سال اس سے دور ہو گئے۔ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، ماں بیٹی سے بات نہیں کرتی، بیٹی داماد سے، اس طرح ایک ہم نے یہ بنا لیا، رشتہ داروں کو دور کر دیا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں کو جو ہم عطا کرتے ہیں اس پر اللہ دگنا اجر دیتے ہیں۔ ایک تو صدقے کا اجر، دوسرے رشتہ داری کا۔ تو اپنے رشتہ دار، کیا کوئی اپنی بہن کو یہ چاہتا ہے کہ وہ بھیک مانگے؟ چاہتا ہے کوئی اپنے بھائی کو دیکھے کہ وہ بھیک مانگے؟ کوئی اپنے رشتہ داری میں اپنے خالہ خالو کو دیکھے کہ وہ بھیک مانگے؟ جب اپنے رشتہ داروں کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم ہمارے پاس اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، اس کے مطابق ہم خرچ کریں، چاہے وہ دعا دے یا نہ دے، ہمیں بد دعا ہی دے، لیکن دعا دینے والا اللہ بہتر جانتا ہے ہم کس نیت سے دے رہے ہیں۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو پسند فرما کر دنیا بھی اور آخرت بھی ہماری کامیاب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتوں